اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے خبر ہے۔ مجھے خبر ہے کس طرح رات گئے افغانستان کے اندر سے شر پسندوں نے ایک آواز لگائی اور اس کے بعد ڈرامہ شروع کر دیا، اور اس ڈرامے کا ڈراپ سین کیا ہماری پاکستان سیکیورٹی فورسز نے اور منہ توڑ جواب دیا۔ ان کو بتایا کہ پاپا پاپا ہی ہوتے ہیں، آپ جتنا گرج لیں جتنا برس لیں لیکن آپ کو کنٹرول کرنا ہمیں آتا ہے، کیونکہ ہم آپ کو ہی کنٹرول کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور آپ جیسوں کو کنٹرول کرنا ہمارے لیفٹ ہینڈ کا کام ہے۔ ہماری وہاں پر موجود جید فوج نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن وہ سوتی نہیں ہیں، وہ جاگتی ہیں۔ رات بھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہم نے سنی میڈیا کے اوپر، ہم نے سنی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ہماری عوام پورے سکون سے سوئی رہی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ جاگ رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پوری ٹیم جاگ رہی ہے، اور پاکستان کے بارڈر محفوظ ہیں اور وہاں پر حفاظت کرنے والے جاگ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کس طرح وطن کا دفاع کرنا ہے۔ وطن کی مٹی کی قسم کھائی ہے انہوں نے کہ ہم ادھر امن جب تک نہیں آئے گا تب تک ہم لڑتے رہیں گے، اور لڑنے کے بعد اس طرح کے جھوٹ کو ہراتے رہیں گے۔ ہم نے دیکھا رات گئے یہ عالم تھا کہ بارڈر کے اوپر ہو یا پھر میڈیا کے اوپر جنگ لگی ہوئی تھی، لیکن ہماری عوام پرسکون تھی۔ ہماری عوام آج اگر دیکھا جائے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ایک اور عنصر بھی ملا کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں سب ایک پیج پہ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم نے دشمن سے کیسے لڑنا ہے۔ آج ایک تمام تر سیاسی جماعتوں کو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ وہ ملکی جب بھی معاملات ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج جہاں سے حملہ ہوا ہم نے ایسا جواب دیا کہ پوری دنیا نے دیکھا، پاک فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ قوم کو اپنے نڈر اور جانبدار جانباز جوانوں پر فخر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس بولے بنیان المرصوص میں بھارت اور اب افغانستان کو وہ سبق سکھایا جو انہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ جو دہشت گردی کی سہولت کاری کرتے ہیں انہیں بھی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ہمارے چوائس کلیئر ہے کہ ہر چیز پر پاکستان مقدم ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما جناب مزمل ہاشمی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جس طرح پاکستان کی عوام کی خدمت کی، فلڈ ہو یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، زلزلہ آیا، کوئی آفت آئی، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آج کا جو سینیریو ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ افغانستان سے ہمیں یا ہماری فوج کو للکارا جاتا ہے، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس وقت کہاں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ جی ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنی قوم کے ساتھ ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک کے نظریے کے ساتھ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے اس دیش کے ساتھ ہیں، اور ہم سے مراد پورا پاکستان ہے۔ میرا خیال ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ میرا جہاں تک اس سارے عمل میں جو مشاہدہ ہے یا جو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، شاید افغانستان کے لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے، اور غلطی انہیں اس طرح سے لگی ہے کہ انہیں شاید اس بات کی امید لگ گئی کہ ہندوستان یا ایسی کچھ اور شرپسند ریاستیں جو ہیں یہ ان کی مددگار اور معاون ہو سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے وہ آگے چل سکتے ہیں، اور ان کے ایجنڈے کو لے کے چلتے ہوئے اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خراب بھی کر لیں اور پاکستان کے اندر افغانستان سے دہشت گردی ہوتی بھی رہے تو پاکستان کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے پشتی باندھ بہت طاقتور ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان کو بھی جواب دیا جا چکا ہے، اور اب افغانستان کو بھی یہ جواب مل چکا ہے۔ ہم کسی طور پر بھی افغانستان کے ساتھ حالات کی یہ خرابی نہیں چاہتے تھے، لیکن جب ہمارے بچے قتل کیے جائیں، ہمارے مدرسوں پہ، ہماری مسجدوں پہ حملے کیے جائیں، اور ہم ان سے یہ کہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے ملک میں بیٹھ کے ہو رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں، تو ان کو آج انتخاب کرنا ہوگا
یا وہ دہشت گردوں کا انتخاب کریں گے یا اس پاکستان کا انتخاب کریں گے جس نے ہمیشہ افغانیوں کی میزبانی کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، اپنے گھر میں جگہ دی ہے، جس نے ہمیشہ افغانیوں کے دفاع کا کام کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ افغانیوں کی تجارت کو پروٹیکٹ کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ افغانستان کے لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے۔ لاکھوں افغانی آج بھی پاکستان کے اندر رہ کے اپنا روزگار کما رہے ہیں اور سکون کے ساتھ کما رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہیں طے کرنی ہے، فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ آیا وہ خارجیت کے ساتھ، وہ تکفیریت کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں یا وہ لا الہ الا اللہ کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کی جو بات ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ ایک ہاشمی صاحب، آپ کو ہم عوام کی رائے سناتے ہیں کہ آج کے دن پر عوام کا کیا جذبہ ہے، وہ کس طرف ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی عوام کیا کہتی ہے اس تمام تر صورتحال میں، وہ پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کړه په افغانستان باندې او د افغانستان کم فورس چې دی یا کم دهشتګرد چې دی هغه نیست و نابود کړو او ډېر شي خلک دې وویشتو۔ افغانستان اوس لګیا دی خپل مړي راغونډوي، نو پاکستان پوځ سره موږ ولاړ یو، همیشه ولاړ یو او دا یو ډېر ښه کار و۔ افغانستان له پکار دی چې هوش نه کار والی او د پاکستان نه ځان ساتي۔ پاکستان چې دی ویټامین ملک دی او ټولې دنیا په چیلنج کې دی، مهرباني دې وکړي چې پاکستان نه ځان په قرار راکړي، خپل هوش سنبال کړي او پاکستان نه ځان څوک چې د هندوستان په ایمان باندې پاکستان ته په بدو سترګو ګوري، موږ به ترې سترګې وباسو او افغانستان دې ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ہم گولیوں کی تڑتڑاہٹ سن رہے تھے، اور خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بالکل قریب سے وہ آواز آ رہی تھی، یہ سننے کے باوجود ان کا جذبہ ہے کہ کسی خام خیالی میں نہ رہنا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ انہی کی لینگویج میں بول رہے ہیں تاکہ ان کو میسج ملے کہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہی پختون ہیں جو آپ ہیں، لیکن آپ کی غیرت بک گئی ہے اور ہماری غیرت موجود ہے۔ آج بھی صاحب اس تمام تر جو عوامی جذبہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارا خیبر پختونخوا، ہمارا بلوچستان جس کو انہوں نے بہت دکھ پہنچایا ہوا ہے، ان کی عوام، ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کو غلط نہیں ہونا چاہیے۔ میں بات کو تھوڑا آگے بھی بڑھاؤں گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان میں یہ غلطی، پاکستان کے حوالے سے یہ غلطی لگی ہے کہ شاید پاکستان میں بلوچی، پٹھان اور پنجابی اور سندھی یہ کوئی تقسیم موجود ہے۔ یہ ایک شناخت ہے، لیکن ہماری اصل جو پہچان ہے وہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے۔ ہم آپس میں اکٹھے ہیں، ہمارا یہ دیس ہے اور ہم سب پاکستان کے جھنڈے تلے اس سبز حلالی پرچم کو لے کے ہم مضبوط اور مربوط ہیں۔ تو یہ جو سمجھا جاتا تھا کہ شاید اگر افغانستان سے کوئی شرارت ہوگی اور پشتون لوگ افغانیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ افغانستان میں بھی مختلف نسلوں کے لوگ موجود ہیں، وہاں پر تاجک بھی ہیں، وہاں پر ازبک بھی ہیں، وہاں پر ہزارے بال بھی ہیں، وہاں پر پشتون بھی ہیں۔ تو کیا وہاں پہ اس بنیاد پہ سمجھا جا سکتا ہے یا وہ یہ خیال کریں گے کہ ازبک یا تاجک ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ پاکستان کی ساری قوم انٹیکٹ ہے، آپس میں اکٹھی ہے، آپس میں مربوط ہے۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اوپر پاکستانیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، تاریخی پس منظر ہے۔ خیبر پی کے لوگوں نے کتنی بڑی تعداد کے اندر افغانیوں کو سنبھال کے رکھا، اپنے کاروباروں کی جگہ پر ان کو کاروبار دیے، اپنی زمینوں کی جگہ پر ان کو زمینیں دی۔ پاکستان میں افغانی موجود ہیں، یقین کریں ادھر لاہور کے اندر کتنے افغانی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بزنس کیے ہوئے ہیں، کراچی کے اندر ابھی تک موجود ہیں، ابھی تک موجود ہیں۔ اور ایون ہم تو بلوچستان جو بارڈر ہے وہاں پر میں خود 17 دن گزارے ہیں، وہاں پر کتنے افغانیوں نے وہاں پر باقاعدہ طور پہ اپنی زمینیں رکھی ہوئی ہیں، اپنا سارا کچھ کیا ہوا ہے، اور ان کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی 2 ہیں۔ یقین کریں یہ چیز مجھے بھی حیران کر دیتی ہے، ان کے پاس 2 آئی ڈی کارڈ ہیں، صبح وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور شام کو وہ آئی ڈی کارڈ کے ذریعے بلوچستان افغانستان داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے یعنی کہ اتنا ان کو وہ اپنے ساتھ شامل کیے ہوئے کہ ہم تو ان کو اپنے آپ سمجھتے تھے۔ دیکھیں، میں اس میں جاوید صاحب سے ہی بات کروں گا کہ یہ ہم نے تو کبھی بھی ان کو اپنے سے علیحدہ نہیں سمجھا تھا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے مہمان نوازی کی، لیکن اب وہ ایک تقسیم کھڑی کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی آپ کہنے کہ جنگ کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس جنگ کا کوئی ایسا آپ کہنے کہ منطقی انجام نہیں ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھے کہ ان کی جیت ہو جائے گی۔ جیت ان کی نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ یہ بات جانتے ہیں
کہ ان کی ساری تجارتی گزرگاہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان نے ہمیشہ ان کو سنبھالا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افغانستان کے عوام اس چھوٹے سے طبقے کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لیں؟ اور پھر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کسی صورت میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کے بھی اعتدال پسند اور امن پسند لوگوں کو بٹھا لیا جائے اور ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ کیا آپ پاکستان کی مسجدوں میں دھماکے چاہتے ہیں، کیا آپ پاکستان کی امام بارگاہوں میں دھماکے چاہتے ہیں، کیا آپ پاکستان کے بازاروں میں دھماکے چاہتے ہیں، وہ کہیں گے ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک خارجیت کا عنصر ہے اور تکفیریت کا عنصر ہے اور جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کے قتل کر رہے ہیں، آپ ان کے پشتیبان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہندوستان ان کا پشتیبان ہو سکتا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اسی بات کی طرف ہاشمی صاحب میں آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں انڈیا کے اندر جاتا ہوں، وہاں پہ شوز بھی کرتا ہوں اور ایز اے ڈیفینس انالسٹ الحمدللہ پاکستان کو میں پروٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنی میری ہمت ہے۔ وہ ایک کویسچن کرتے ہیں بار بار، کیونکہ وہ شیطان ہے نا، ان کے ذہن میں تو شیطانیت ہے اس وقت، وہ شیطانیت انہوں نے بھر دی وہاں پہ، کچھ جو جن کو وہ خرید سکتے تھے ان کو خرید لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر بولتے ہیں، وہ بھی یہی آپ کا والا کلمہ بولتے ہیں، آپ کلمے والوں کو مار رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم کلمے والوں کو نہیں مار رہے، آج یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں تو کیا کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ ہم پر حملہ کریں، یا ہم سے وہ سفارتی تعلقات ان کے، ہمارے ساتھ کیا سفارتی تعلق، ہمارے مقابلے کے وہ ہیں ہی نہیں، لیکن وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ جو ان کے پاپا بولتے ہیں یا ان کے جو ابھی نئے نئے پاپا بنے ہیں وہ بولتے ہیں، وہ ایکٹیویٹی کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم کیسے کسی کے کلمے کا انکار کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ہمیشہ مظلوموں کے حق کی بات کی ہے، اور جہاں پر بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے اس پاکستان نے ہمیشہ اس آواز کو اٹھایا ہے۔ ابھی آپ غزہ کے مسئلے میں دیکھ لیں، پاکستان نے کتنا فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، اس سے پہلے افغانیوں کا پاکستان نے خود کتنا ساتھ دیا، اور کتنی لاکھ افغانی، کئی ملین افغانی وہ پاکستان میں بستے رہے ہیں۔ اتنی تو آبادی، جتنی آبادی افغانستان میں تھی اتنے آج افغانی پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہم تو کسی کے کلمے کا انکار نہیں کر رہے، ہم بات ان کی کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، جو ہماری مسجدوں کے نمازیوں کو کافر سمجھتے ہیں، جو ہمارے اسکول گوئنگ بچوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے کھڑا ہوگا یقینی طور پر اگر کوئی ہمارے بچوں کو مارے گا، ہماری مسجدوں میں دھماکے کرے گا، ہم تو بھائی اس کا پھر پیچھا کریں گے۔ اور یہی ہندوستان کی وہ کوشش ہے، یہی اسرائیل کی وہ کوشش ہے۔ ہندوستان نے دیکھ لیا 10 مئی کے دن اس کو مکمل ناکامی ہوئی، اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب اس راستے سے ہم نہیں آ سکتے۔ ہاشمی صاحب اسی چیز کو ہمارے ساتھ چیف خطیب موجود ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو ہم ساتھ لیتے ہیں، طیب قریشی صاحب۔ طیب قریشی صاحب بہت زبردست بولتے بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے۔ قریشی صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمت اللہ۔ قریشی صاحب دیکھ لیں ایک دفعہ پھر آج کہا جا رہا ہے، ایک مطلب تانا دیا جا رہا ہے کہ کلمے والے کو مار رہے ہیں، اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جتنے واقعات افغانستان کی طرف سے ہوئے، دہشت گردی کی گئی پاکستان کے خلاف، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو یقیناً افسوسناک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فرمان مبارک ہے کہ جنگوں کی تمنا یا خواہش نہ کی جائے، لیکن اگر آپ کے خلاف جنگ مسلط کر دی جائے تو فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹ جاؤ اور پھر مقابلہ کرو۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ضرور یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک طرف کا مسلمان وہ ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بھٹک چکا ہے، وہ نیتنیاہو کی گود میں بیٹھ گیا ہے، وہ مودی کی گود میں بیٹھ گیا ہے، وہ فلسطین بھول گیا ہے، وہ کشمیر بھول گیا ہے، وہ اپنا راستہ بھول گیا ہے۔ تو ایسے میں تو یقینی طور پہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ لوگ یہ سمجھ سکے کہ کون حق پہ ہے، اور پاکستان نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ 30 لاکھ لوگ افغانستان کے یہاں رہتے ہیں، یہ جتنے وہاں پہ سو کالڈ آپ کو عمارت والے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے ٹائٹل اپنے ساتھ ہمارے مدرسوں کے لگائے ہوئے ہیں،
کیا پاکستان نے یہ برا کیا تھا کہ ان کو تعلیم کی سہولت عطا کی، یہاں رہن سہن کے لیے جگہ، چھت دی، اتنا یعنی زندگی کا کافی عرصہ وہ یہاں پہ گزار چکے؟ کیا یہ بھی کسی نے توقع کی تھی کہ ہمارے جو یہاں پلے بڑے وہ ہمارے خلاف اٹھیں گے اور وہ یہ کہیں گے؟ اور ایسی ریاست اور اسٹیٹ کے قریشی صاحب مجھے یقین ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے بھی کئی افغانیوں کو پڑھایا ہوگا. میں تو نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. افغانستان کی حکومت میں جو اس وقت بڑے عہدیدار ہیں، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جو نائب وزیر اعظم تھے وہ ہمارے اس مدرسے میں تھے، یہاں پڑھاتے بھی تھے، اور ایسے بے شمار جو ہمارے مدرسوں سے پڑھ کے گئے ہیں، بے شمار، کوئی 1 2 10 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں. وہ شاعر نے اسی لیے کہا تھا نا، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم پر برس پڑے. ہائے دیکھیں یہی تو دکھ ہے، اسی لیے تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیا کبھی ہم نے بھی یہ سوچا تھا. دیکھیں میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ صرف آج کا ہمارا تاریخی مسجد محبت خان کا اجتماع آپ دیکھیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے. میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی اپنی عوام کو اور قوم کو کہتا ہوں، میں نے آج اپنے جمعے میں یہ بات کہی کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ اور مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ تبلیغی جماعت، خانقاہیں، مسجدیں، مدارس دنیا بھر میں اگر کہیں پہ ہیں سب سے زیادہ تو وہ الحمدللہ اس ارض پاک میں ہیں. اور اس کی بنیاد دیکھیں، 27ویں شب کو تو یہ معرض وجود میں آیا. کچھ کمنٹس اور بیانات میں اپنے کیا کہتے ہیں پڑوسی ممالک کے دیکھ رہا ہوں، مجھے حیرت آتی ہے اور خدا کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جو موصوف وہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف بولتے ہیں یا میری فوج کے خلاف بولتے ہیں، ان سے پوچھیں یہ اتنی سہولتیں جو ان کو ملی ہوئی تھی اور یہ پڑھے خود جو مولوی کہلا رہے ہیں، یہ کہاں پہ پڑھے تھے، کہاں پہ مولوی بنے؟ اور اگر پاکستان کی ریاست نہ ہوتی، میری اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی، ہمارے ادارے نہ ہوتے تو ان کو تو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. ان کے پاس کیا تھا؟ تو کیا پاکستان نے برا کیا، اچھائی کی، احسان کیا؟ یہ کیسا ملک ہے؟ اور کہ میں تو ان کو نہیں سمجھتا کہ یہ امارت اسلامی کہلانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک تنظیم کا یا کسی گاؤں کا یا کسی گروپ کا نام ہے. امارت اسلامی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان محسنوں کے اوپر حملہ آور ہو اور ان لوگوں پہ حملہ آور ہو جنہوں نے، جس ملک نے ان کے 30 لاکھ لوگوں کو اس وقت بھی پناہ دی ہوئی اور وہ یہاں پہ رہ رہے. اس موجودہ سیٹ اپ کو بنانے میں پاکستان کا کردار ہے. ہمیں تو کتنے تانے مارتا تھا یہی بھارت. آپ یقین کر لیں میں تو جاتا تھا اس دنوں، ان دنوں میں بہت زیادہ جاتا تھا، اس وقت ٹائم بھی ہوتا تھا، میں روزانہ بیٹھتا تھا انڈین میڈیا کے اوپر اور میں بڑے تانے سہتا تھا ان کے لیے. دیکھیں اس میں سر کیا شک ہے، میں نے تو آج بھی کہیں پہ کہا ہے، اس سے پہلے بھی، اور وہ ناراض بھی ہو گئے کچھ لوگ. میری ان سے یہ درخواست ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس دارالعلوم دیوبند کا یہ ہم پہ روب جھاڑ رہے ہیں، یہ کم از کم اسی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہی پوچھ لیتے کہ ان کے متعلق کیا فتویٰ تھا حامد کرزئی اور اشرف غنی کے زمانے میں. اور پھر یہ کہ یہی مودی حکومت اور ہندوستان کی حکومت کیا اربوں روپے انہوں نے خرچ نہیں کیے طالبان کے خلاف؟ انہوں نے اشرف غنی اور مودی کو دیے اور ان کو تو وہ دہشت گرد کہتے تھے. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ خدا نہ خواستہ اب ان کو اس بات پہ بھی شرم نہیں آتی کہ بھئی مودی جا کے نیتنیاہو کے ہاں کھڑا ہو کے افغانستان کی بات کر رہا ہے اور افغانستان سے کوئی ایک بیان بھی برات کا نہیں آیا. یعنی خدا نہ خواستہ اس سے پہلے جس منحوس کا آپ نے نام لیا ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے. اس نے ان کے جو موجودہ سیٹ اپ کے سربراہ ہیں، میں خود ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا، جنہوں نے ہمارے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے اور ہم ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں نریندر مودی کے کہنے پہ. سر دیکھیں میں نے تو آج کہا کیا کہتے ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میں نے تو کہا تھا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم یہ لوہے کے چنے ہیں، چنے. کوئی چبانے کی کھانے کی کوشش کرے گا تو اپنے دان توڑوائے گا انشاءاللہ. اور پہلے ساری دنیا مودی کو دیکھ چکی ہے، اس بیچارے کو بھی دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملی سوائے اسرائیل کے، تو وہ وہاں پہ ادھر سے جا کے جو ہے اپنے نمبر بنا رہا ہے. اب تو دیکھیں
शर्म आनी चाहिए लोगों को जो पाकिस्तान की रियासत या फौज के खिलाफ बोलते हैं। अब तो ट्रम्प साहब देखें, वो जहाजों की तादाद 12 तक ले गए, 6 से शुरू हुई थी, अब वो कहते हैं नहीं वो जहाज 12 थे। कभी कभी तो डोनाल्ड ट्रम्प भी लगता है हमारा ही तर्जुमान है। तो मैं कहता हूँ ये हमारे दुश्मनों के लिए बहुत है। और देखें ये जो कुछ हुआ यकीनन अफसोसनाक था। पाकिस्तान तो नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान इस जंग में उलझे, इन लोगों के साथ उलझे। पाकिस्तान को अपनी ताकत का अंदाजा भी है, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, और हरमैन शरीफैन की जिसको सिक्योरिटी और दिफा का अल्लाह ताला ने आप क्या जामिन और मुंतजिम बनाया है, वो पाकिस्तान का दिमाग खराब था कि वहां पे उलझे जहां पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, 30 लाख हमारे यहाँ रह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती थी कि बारहा उनको ये नोटिस दिए गए, कंसर्न शो किया गया, लेकिन उनका बिल्कुल वो टस से मस ही नहीं हुए। और उन्हें यहाँ पे वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई किराए के कातिल हैं। यानी अब ये इस काम के लग रहा है कुरैशी साहब, ये लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है ये कम अज कम ये मोदी और नेतन्याहू के बाद तो यही लग रहा है। यानी कॉमन सेंस की बात है सर, क्या मोदी जो है वो तालिबान को पैसे देगा और इमारत इस्लामी को सपोर्ट करेगा? मोदी तो गुज़श्ता पॉलिसी देख लें हिंदुस्तान हुकूमत की वो क्या थी, और अब वो ये काम किस लिए कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है कि इनको खरीद के इनको पैसे दे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रॉक्सीज के अंदर इनको इन्वॉल्व करे। तो मोदी अपने हिंदुस्तान में अपने आप को नहीं बचा सका तो अफगानिस्तान में क्या करेगा? देखिए हमारा तो पहले दिन से ये मौकफ था, हम नहीं चाहते अफगानिस्तान हमारा नेबर और पड़ोसी मुल्क है, और पाकिस्तान बड़ा भाई है, पाकिस्तान का बड़ा हक है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े एहसानात किए हुए हैं। लेकिन माजी में अशरफ गनी ने भी ये कोशिश की और हामिद करजई ने भी की, और उन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान से दोस्ती का अंजाम क्या था। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से फिर ये दरख्वास्त करता हूं कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान बाज आ जाए। खुदा की कसम पाकिस्तान की कौम और हमारे खमीर में हिंदुस्तान के साथ नफरत है, क्योंकि वो गुजरात के मुसलमानों के कातिल हैं, वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के कातिल हैं, और हम ये जुर्म कभी भी उनको नहीं माफ कर सकते। ये गद्दारी होगी कश्मीर के मुसलमानों के साथ। लिहाजा जो कोई भी हमारे पड़ोस में है वो इमारत इस्लामी है, सो कॉल्ड या जो भी है, उसको मैं खबरदार करता हूं कि अगर वो हिंदुस्तान के साथ समझता है कि मिलके यहाँ पे वो अपना मुल्क वो अच्छे हो जाएंगे और कुछ तरक्की कर पाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। जान पे खेल लेंगे, जाने अपनी पेश कर देंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान को कम अज कम जो है यहाँ पे ना हम अपने पड़ोस में छोड़ेंगे और ना हिंदुस्तान की इजारादारी हम यहाँ पे तस्लीम करते हैं। इंशाअल्लाह कुरैशी साहब, अल्लाह ताला आपकी जबान मुबारक करे, और इस हमारा जो फजूल में दुश्मन बन गया, जिसका वो कहते हैं ना लेना एक ना देना दो, तू कौन मैं खा मखा, ये वो वाला दुश्मन है हमारा। अल्लाह ताला इससे हमारी जान छुड़वाए। और हमारा तो यकीन करें रात को तो हमें इस तरह भी तकलीफ हो रही थी कि कहीं उनके किसी घर में ना हमारा गोला गिर जाए, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस वो बहुत ही नपी तुले टारगेट करती हैं, और कभी भी आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि किसी खानदान के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, किसी ऐसे घर के ऊपर जहां पे कोई फैमिली रह रही है, खवातीन रह रही हो, हमारा कोई गोला गिरा हो, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। इवन उन्होंने जब सानिया मई के अंदर ये वाला काम किया था, मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने हमारी फैमिलियों के ऊपर हमला किया था और उसके ऊपर वो बम गिराए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में हमने S-450 उनका 400 तबाह किया था, हमने उनके जहाज तबाह किए थे, हमने उनके त्यारे गिराए थे, लेकिन हमने उनकी खवातीन के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आज तक ना गोली चलाई है, ना हम चलाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम है, और उनका जो इनका जो अभी हमारे दुश्मन है, जो अब बन गए हैं बिला वजह के, उनका जो इस्लाम है वो सबके सामने, और हम इस्लाम को नहीं कहते, किसी को नहीं कहते। आज बहुत शुक्रिया तैयब कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हाशमी साहब की तरफ मैं वापस आऊंगा। DGISPR का दुश्मन को वाज़े पैगाम, उनका कहना था कि आप अपने जहनों में से गलत फहमियां निकाल दें, पाकिस्तान में दहशत गर्दों को कभी जगह नहीं मिल सकती, हमारे अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद है, किसी सियासी जमात का दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया पर कोई इख्तलाफ नहीं, शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं झुटलाया जा सकता। हाशमी साहब, एक सियासी जमात आप भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर कोई 100 से ज्यादा सियासी जमातें जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। आप क्या समझते हैं कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक DGISPR साहब क्या कह रहे हैं कि हम सब
اس معاملے کے اوپر ایک ہیں, اور یہ پیغام کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جامع پیغام ہے اور یہ وہ آواز ہے جو ہمارے دلوں کی آواز ہے. اس کے پیچھے جاوید صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو ڈائریکٹلی وکٹم ہیں اس سارے عمل کے, اور ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں, ہماری مسجدوں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں, ہمارے بازاروں میں ہمارا خون گر رہا ہے, ہماری سڑکیں ہمارے خون سے لہو رنگ ہیں. ہم تو ڈائریکٹلی متاثر ہیں. ہم تو کہیں گے, میں کہتا ہوں آپ دنیا کے کسی امن پسند سے یہ بات پوچھیں کہ کسی کی عبادت گاہ کو جا کے اڑا دینا کیسا, وہ کہے گا غلط ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ معصوم بچوں کو قتل کرنا کیسا, وہ کہیں گے غلط ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ بازاروں میں دھماکہ کرنا کیسا, وہ کہیں گے غلط ہے. تو ہم ڈائریکٹلی وکٹم ہیں. اور میں بالکل قریش صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بھئی ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جس ہندوستان نے ان کا قتل عام کرنے میں یہاں پہ پیسہ خرچ کیا, اشرف غنی کا ساتھ دیا, حامد کرزئی کا ساتھ دیا, اور جس ہندوستان نے ان کے قتل عام کے لیے وسائل جونکے اپنی فوجیں اتاری, کیا آج وہ ہندوستان ان کا دوست ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہندوستان میں چند مدارس چل رہے ہیں اور ان کا وہاں پہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے, تو پاکستان میں تو ہزاروں مدارس چل رہے ہیں, چند ہزار نہیں کئی ہزار مدارس چل رہے ہیں. اور الحمدللہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں افغانی بچے بھی پڑھتے رہے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان میں کوئی بکاؤ بھی نہیں ہے. جو بکاؤ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کر رہے ہیں. پولیٹیکل اس کی بات ہو رہی ہے, پارٹیز کی بات ہو رہی ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, کیونکہ یہ تو حکومتی جماعتیں ہیں. پاکستان دیگر بھی جتنی جماعتیں انہوں نے سب نے اظہار مذمت بھی کیا افغانستان کے ساتھ, اور پاکستان کی فوج کو خراج تحسین بھی پیش کیا. سکھر سے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ہیں سید کمیل حیدر شاہ, ہمارے دوست بھی ہیں, انہوں نے ایک اپنا میسج جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے. وہ ہم میسج آپ کو سناتے ہیں, ان کا کیا کہنا تھا, یہ آپ بھی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ہم اپنے سارے نوجوانوں کو, اپنے سپاہیوں کو, اپنے نڈر فورسز کے جوانوں کو جو کہ غضب الحق میں جنہوں نے حصہ لیا ہے, اور جنہوں نے کل رات کو تاریخی میں جب افغانستان کے طرف سے بزدلی میں رات کو حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی سرحدوں پہ, اور وہ بڑا غضبناک ان کو جواب دیا گیا ہے. ان کی سارے جو بھی ٹھکانے ہیں, پوسٹیں ہیں, وہ پاکستان آرمی نے قبضہ کر لی ہے. پاکستان نے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے. ہم پاکستان کی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں, ایئر فورس کو سلام پیش کرتے ہیں, نیوی کو سلام پیش کرتے ہیں, ان سارے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے اور شہادتیں حاصل کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. دیکھیں بھارت کا یہ کام ہے, اور یہ 1947 کے سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ کر رہا ہے, اور ہمیشہ اس نے منہ کی کھائی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ اسرائیل کے اس نیتن یاہو سے جا کے ملا ہے جس نے غزہ میں اتنی بربریت کی ہے, اتنے بچے مارے ہیں, اور وہ مل کے طالبان کے حق میں بیان دے رہے ہیں. پوری انٹرنیشنل میڈیا ان پہ اس بات پہ ان کو شرمسار کر رہی ہے, ان کو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ وہاں پہ تو غزہ پہ بچوں پہ حملے کر رہے ہیں, مسلمان عورتوں بچوں کو دن بدن مار رہے ہیں, اور یہاں پہ جو اسلام کا نام جھوٹا لے کے اور جو کہ خارجی ہیں جو پاکستان کے مسلمانوں کے امام بارگاہوں پہ, مسجدوں پہ, اسکولوں پہ, بچوں پہ, کیڈٹ کالجز پہ حملے کر رہے ہیں, اور ان کا جب جوابی ریٹیلیشن پاکستان آرم فورس دے رہی ہے تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کا وہ جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت زبردست پیغام دیا کمیل حیدر شاہ صاحب نے. یہ دیکھا آپ نے, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون, یہ سب کا ایک ہی سٹانس ہے. اس تمام جو آج کی رات ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ اس وقت ہوا جب ہاشمی صاحب نیتن یاہو نے یہ سٹیٹمنٹ دی. میں تو اس منحوس کا نام لینا پسند نہیں کرتا, یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس نام کا گناہ ہوگا کہ میں اس کا نام لے رہا ہوں, بٹ کیا کریں, مجبوری ہے. اس کو وزیر اعظم انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس شخصیت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنا اقتدار بچانے کے لیے کتنا لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ یہ بتائیں. اور اس کے بعد اس سے شیر سے اوپر سوا شیر منحوس مودی, وہ دونوں منحوسوں نے مل کر یہ سارا ڈرامہ کیا. اور اس کے بعد ہم یقین کریں دل روتا ہے کہ ہم اگر ہیں تو مسلمان, نہ وہ نعرہ تو یہی لگاتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں, وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو اس میں ہمیں تکلیف میں ہے ہاشمی صاحب. جی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے افغانستان کے اس وقت اپنے آپ کو قرآن کہنے والا
طبقہ ہے، میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ملک پہ جب روس آیا تھا اور امریکہ آیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بچوں کو قتل کیا گیا، آپ کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، پھر پاکستان نے آپ کو پناہ دی. تو کیا جنہوں نے آج غزہ کے اندر قتل عام کیا ہے، یا جن لوگوں نے احمد آباد گجرات کے اندر قتل عام کیا ہے، یا جنہوں نے لاکھوں کشمیریوں کی آبرو ریزی کیا، ہماری بیٹیوں کی بہنوں کی، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ یہ بات کہیں گے کہ جناب ان کے ساتھ مل کے ہم اسلام کو غالب کرنے کا کام کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر مسلمانوں کا خون بہا کے آپ کس اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں یہ بات کہوں گا کہ یہ گندے لوگ ہیں اور ان کی سوچ گندی ہے. انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، یہ آج افغانیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو افغانستان کے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ پاکستان جو آپ کے ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر تکلیف میں آپ کا ساجی رہا، آپ کا بھائی رہا، آپ کا دوست رہا، آپ کا مددگار رہا، کسی صورت بھی آپ اس پاکستان کے بغیر جی نہیں سکتے، آپ رہ نہیں سکتے. اس لیے آپ اپنے آپ کو ایسا مت کریں کہ آپ کا ملک مزید کمزور ہو جائے اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر ہندوستان اس وقت ڈالر دے رہا ہے آپ کو، یا اسرائیل سے آپ کو ڈالر ملیں گے اور ان ڈالروں کے ساتھ آپ کی معیشت مضبوط ہو جائے گی. بھائی کوئی معیشت مضبوط نہیں ہوگی. معیشت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں آپ امن قائم کرنے میں پاکستان کا ساتھ دیں. آپ اپنے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں، اپنے بچوں کے لیے تعلیم، اپنی عورتوں کے لیے تعلیم کے سلسلوں کو شروع کریں. آپ انتہا پسندی سے اپنے آپ کو الگ کریں، آپ ایک ترقی پسند سوچ کے ساتھ آگے آئیں. ہم آج افغانستان کے لوگوں کو، وہاں کے حکمرانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ الجھ کے آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ ملک ہمیشہ کمزوروں کا ساتھی رہا ہے، مددگار رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہونے والا اور یہ ڈٹ کے کھڑا ہے. مودی اس نے مار کھا کے دیکھ لی. ہاشمی صاحب، وہ میرے ایک استاد ہوتے تھے مرحوم علی محمد خان صاحب، وہ کہتے تھے جس کام کو آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جان دینا واجب ہے، اسلام نہ بگڑے. جی بالکل ایسا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری تو اکائی یہی ہے کہ ہم امن کی بات کریں، اسلام کا تو درس ہی یہی ہے کہ ہم امن کی بات کریں. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور بالکل سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کس کو بدنام کر رہے ہیں. آپ اپنی ذات کو تو گولا ماریں، آپ تو اسلام کے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شہاب الدین سیڑ صاحب، اب ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم شہاب الدین صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب. شہاب الدین صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے دبنگ طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں. آج پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ رات کو جو بارڈر پر ہوا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں میرا موقف یہ ہے، میں ذاتی طور پہ جو بات کر رہا ہوں یہ پارٹی پالیسی تو نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کا جو اسٹانس تھا اس ٹیررزم کے خلاف، ہمیشہ وہ فرنٹ فٹ کے اوپر ریاست کے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ریاست کو سپورٹ کیا ہے. رہی بات موجودہ صورتحال کی، تو اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ جائیں اور تمام ہمارے ادارے جو ہیں آن بورڈ ہوں اور ہمیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے قوم کو یکجا کرنا ہوگا. جب تک پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، جو پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے ووٹ بینک اس کا زیادہ ہے، اور جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہوگی تو میں یہ دعا ہی کر سکتا ہوں موجودہ حکمرانوں کو کہ خدارہ ایک پیج پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے آئیں اور بٹھائیں، گفت و شنید کریں، اور جو افغانستان سے ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ہماری فورن پالیسی میں آگے لے کر آئیں. UN ہو یا انٹرنیشنل فورم جو بھی ہو، وہاں ہمیں ان کی دہشت گردی کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے افغانستان سے. شہاب الدین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ نے بولا، بینگ اے پاکستانی آپ کا اپنا کیا موقف ہے کہ اس طرح کیا
भारत जिसको बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है और बाकायदा तौर पर एलानिया तौर पर कह रहा है, इसराइल जिसकी बाकायदा तौर पर सपोर्ट कर रहा है, आप उसकी मजम्मत तो करें ना, आप बीइंग पाकिस्तानी तो उसकी मजम्मत करें कि ये रात को जो हुआ फेल अफगानिस्तान की तरफ से जो शरअंगेजी हुई उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सर गुजारिश मेरी ये है कि मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह आपकी बात को सेकंड करता हूँ, हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इस टेररिज्म के खिलाफ हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और शाना बचाना हमारी तो अपनी पॉलिसी भी यही है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं है। तो इसमें मैं इंटरनेशनल लेवल की ये फोरम की बात कर रहा था, तो उसमें अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मेन किरदार अदा कर रहा है, उसको इंटरनेशनल फोरम पे हमें उजागर करना चाहिए। बिल्कुल हर फोरम पे उजागर करना चाहिए। हाशमी साहब ये आपकी तरफ भी वापस आता हूं, किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदगी तशवीशनाक है, सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, पाकिस्तान का एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी के तनाजर में मुतलका इदारों से मुसलसल राब्तों में हैं। सैयद साहब, ये मुतलका इदारे कौन से हैं जिसमें वजीर आला साहब राब्ते में हैं? देखिए, ये बतौर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को हर हमारे इंटेलिजेंस इदारों से ये शेयरिंग मिलती है, उनके साथ वो ऑन बोर्ड होते हैं। ये कोई नया वजीर आला तो नहीं है, हमेशा हर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे इंटेलिजेंस इदारों के साथ उनसे राब्ते में होते हैं। लेकिन स्टांस तो अपना होना चाहिए ना, आपका अपना भी तो स्टांस है। जैसे अभी आपने कहा कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ा हूं, तो क्या सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान अफवाज के साथ नहीं खड़े? वो अभी भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नजर नहीं आता। सारी रात जो हमने देखा वहां पे तड़तड़ाहट गोलियों की, और हमारी तरफ भी उन्होंने गोलियां मारी, हमने भी उनको जवाबी कार्रवाई की, और जब जवाबी कार्रवाई की तो उनकी तोपें, उनका गन्ने, उनके चौकियां, उनकी चेक पोस्ट ने सारा कुछ अल्लाह की मेहरबानी से बंद हो गया। तो इसको खुल के आप लोग सारे क्यों नहीं करते खुल के इसको इज़हारे मोहब्बत पाकिस्तान में आप आ जाए ना। आप नहीं, देखिए, इसमें सुहेल अफरीदी साहब का तो वही इंस्टांस होगा जो हमारे कैद इमरान खान का है। हम टेररिज्म के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ भी हैं और उनके शाना बशाना भी हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहब भी उनके शाना बशाना है। मैं क्योंकि ये बात उनकी बिहाफ पे मैं कर रहा हूं कि वो भी अफवाज पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट फुट पे हैं। बिल्कुल। हाशमी साहब, आपको क्या लगता है? शेर साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की, कैसा लगता है आपको कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ गया कि बिल्कुल हम साथ हैं? तो अब तो कोई सियासी जमात तो कम से कम अगेंस्ट है ही नहीं। जैसा कि DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम सियासी जमातें इस मौक़िफ़ पर हमारे साथ हैं, तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है ना। जी, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है, और अगर तहरीक इंसाफ के हमारे भाइयों ने इस बात को ऑन कर लिया है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है और इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना पूरी कौम के लिए, पूरी कौम को यकजा होकर ही करना पड़ेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है। थोड़ा सा स्टांस मजबूत होना चाहिए, और एक आम पाकिस्तानी के नाते मैं ये बात समझता हूँ कि हमें इस तरह की कोई कमज़ोर बात नहीं करनी चाहिए कि हम जायज़ा ले रहे हैं। जायज़ा तो लिया जा चुका है, हालात खुल के सामने आ चुके हैं। अभी हमें इस हवाले से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कोई पश्तून नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई हज़ारे वाला नहीं, कोई सराइकी नहीं, कोई कश्मीरी नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, और पाकिस्तान पे अफगानिस्तान से जो हमला हुआ है, ये हमला सिर्फ अफगान तालिबान की तरफ से नहीं है, ये पाकिस्तान की चंद चौकियों पर हमला नहीं है, ये हमला हकीकत के अंदर इसराइल और हिंदुस्तान ने मिल के किया है, और वो ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान को हम मशरिक से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम मगरिब से नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत से ये बात कहूँगा, अवाम को सड़कों पर लेकर आए, पाकिस्तान के हक में रैलियां निकालें, बाजोड़ में, मोहम्मद में, वजीरिस्तान में, दीर में, स्वात में, चित्राल में, इन सब इलाकों के अंदर अवाम के इज्तिमात करें।
पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात की जाए और ये पैगाम दिया जाए दुश्मन को कि भाई हम पाकिस्तान की सालमियत पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इस वक्त सबसे मजबूत आवाज अगर पाकिस्तान के हक में कोई उठनी चाहिए तो वो केपी के वजीर आला की है और उनको ये बात करनी चाहिए और उनको फौरी तौर पर अगले मोर्चों पे जाके खड़े होना चाहिए, अपनी अफवाज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी कौम के बेटों के साथ, भले वो उम्र उनकी इतनी ज्यादा नहीं है। हाशमी साहब, इसकी एक वजह ये भी है कि उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को ही पहुंचाया है, सबसे ज्यादा नुकसान वो बलोचिस्तान में ही पहुंचा रहे हैं। और ये शरपसंद कैसे किसी भी जमात के अपने हो सकते हैं? शहाबुद्दीन साहब, आपको ये राय कैसी लगी हाशमी साहब की? वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का सिर्फ झंडा पकड़ें और खड़े हो जाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, कब ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए, हाशमी साहब की बात बड़ी अच्छी है, कौमी सलामती पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने कहा ना पहले भी गुजारिश की कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड दें, एक चाहे इसमें पार्लियामेंट में बहस हो। शहाब साहब, इनका हाशमी साहब का एक मासूमाना सवाल है, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आपका मौक़िफ़ ठीक है, पूरी जमातों को साथ होना चाहिए, लेकिन केपी के जो इस वक्त बहुत मुतासर है सबसे ज्यादा इस तमाम तर दहशतगर्दी का, सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट उसको करना चाहिए। वो कह रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब झंडा पाकिस्तान का पकड़े और आगे बढ़े, हम साथ हैं पीछे, हम उनको समंदर बनेंगे उनका, जो जितने भी लोग होंगे, लेकिन उनके पास पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए इस वक्त। सर, पाकिस्तान का झंडा इमरान खान के भी हाथ में है, सुहेल अफरीदी के भी हाथ में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर टाइगर वर्कर ओहदेदार के हाथ में है। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा हाशमी साहब को कि हम इकट्ठे खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पीटीआई तो नहीं है, उसके अलावा पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, सबको इकट्ठा होकर निकलना चाहिए। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव तो सुहेल अफरीदी है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव तो सुहेल अफरीदी हैं। बहरहाल शहाब साहब, गुजारिश सुने, आपको याद होगा कि आज से कुछ माह पहले एक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने एक जिरगा किया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी। उस जिरगे को देख के एक और मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये हुकूमत वक्त को, मौजूदा हुकूमत को फ्रंट फुट पे आना चाहिए, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला को भी बुलाना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कायदीन को बुलाना चाहिए। शहाब साहब, बात आगे निकल गई है जिरगों से, बात हमारे बॉर्डर पर पहुंच गई है, हमारे बॉर्डर के ऊपर हमला कर रहे हैं। बाबर यूसुफ सही साहब मौजूद हैं हमारे साथ, बलोचिस्तान से साबिक स्पोक्स पर्सन है बलोचिस्तान हुकूमत के, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। सलाम जावेद गफारी साहब। बाबर साहब सुनाइए, रात जो है बॉर्डर के ऊपर बहुत गर्मा गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गयूर फौज ने साबित किया एक दफा फिर कि अवाम पुरसकून रहे, हम यहाँ पे खड़े हैं और आप तक कोई आंच नहीं आएगी। जी जावेद गफारी साहब, बिल्कुल कल रात को अफगान तालिबान रिजीम ने पाकिस्तान पे जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की, उसने वो जो हटदर्मी है और वो दहशत गर्दी है उसका अमली मुजाहिरा किया। पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान को कह रहा है कि आपके मुल्क से पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट होती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, हमारी मसाजिद हो, हमारी इमाम बारगाह हो, हमारे स्कूलों पर होने वाले धमाके हो, वो उनके सहूलतकार सारे आपके मुल्क में बैठे हुए और आप सहूलतकारी फराम कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान हमेशा हमारी बात को नजरअंदाज करता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। पाकिस्तान ने 21 और 22 फरवरी की रात को अफगानिस्तान में कुछ टारगेटेड ऑपरेशन थे, वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर, वहां पर ऑपरेशन किया और उसमें भी फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को जानूम हासिल किया। कल अफगानिस्तान उठा है नींद से और सो कॉल्ड उसने पाकिस्तान पे जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा जवाब दिया गया कि इंशाल्लाह वो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह इस जवाब को याद रखेगा। हमारे इसमें 12 जवान शहीद हुए हैं, हमें अपने उन जवानों पर फख्र है, हमें अफवाज पाकिस्तान पे फख्र है, लेकिन जिस तरीके से कल हमने उसने जवाब दिया है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी करने से पहले, पाकिस्तान पे जारियत करने से पहले 100 दफा सोचेगा। अभी आप ये पीटीआई वाले मेरे दोस्त से पूछ रहे थे, मैं इनको बताता चलूं कि रियासत है तो सियासत है। वो चले गए हैं, आप जैसे एंटर हुए नहीं वो चले गए हैं, शहाब साहब चले गए हैं। शहाब साहब आप हैं साथ हमारे, वो जैसे ही आपने एंट्री की थी शहाब साहब चले गए थे, वो उनको शायद आपका पता है कि आप उनको आड़े आते रह सकते हैं। बहरहाल हाशमी साहब, आप देखें इस तमाम
सूरत हाल पर हमें ये बताता कि रियासत है तो सियासत है, आपकी सियासत होती रहेगी, लेकिन अगर ये रियासत नहीं रही तो आप सियासत नहीं करेंगे। आप जाके फिर अफगानिस्तान में इन्हीं जो ये तालिबान दहशतगर्द है, सबसे ज्यादा इनसे ज्यादा आप लोग जो है ना, आप लोग इनके सामने आएंगे। रियासत सबसे पहले है, पाकिस्तान है तो हम हैं। आज वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट भी दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं और हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। बहादुर अफवाज हिंदुस्तान की प्रॉक्सी तालिबान अफगान जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर इंशाअल्लाह। हाशमी साहब जी, मैं ये बात समझता हूँ कि मैंने तो पहले ये बात कही है कि हमारी तमाम सियासी जमातों को खुल के सामने आना चाहिए। कोई अगर मगर, कोई लगी लिपटी, कोई ठंडी मीठी बात, कोई ऐसी बात कि जनाब अच्छा इधर भी ऐसे होना चाहिए, उधर भी ऐसे होना चाहिए, बड़ी हकीकत बात है। मुझे वो मुफ्ती तारक मसूद साहब का वो बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि अगर ये रियासत पाकिस्तान ना हो तो हमारी हालत गजा से और कश्मीर से ज्यादा बुरी हो। तो मैं इनसे ये बात कहना चाहूंगा, खुदारा होश के नाखुल ने, अगर मगर से बाहर निकले, हम सियासत बाद में कर लेंगे, खान साहब बाद में जेल से बाहर आ जाएंगे। पहले इस वक्त पाकिस्तान का मसला है, सोहेल अफरीदी साहब खुल के सामने आए और पाकिस्तान के झंडे को उठाएं, नौजवानों को बाहर निकालें। अभी आपने रमजान की रातों में भी धरना दिया अपनी पार्टी के लिए, तो पाकिस्तान के लिए आप क्यों नहीं निकल सकते? आप जाएं और जाके अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अपनी पाकिस्तानी फौज के जवानों का हौसला बढ़ाएं, उन्हें ये बात कहें कि बहैसियत सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के, हो सकता है मैं उम्र में कई लोगों से छोटा हूं, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि हुक्मरान एक बाप की हैसियत रखता है। मैं अपने जवानों के साथ आके खड़ा हो गया हूं। अब आपका खून मेरा खून है, मेरा सीना आपसे पहले हाजिर है। ये केपीके के वजीर आला को ये बात कहनी चाहिए और मेरा ये पैगाम है सोहेल अफरीदी साहब को कि थोड़ा सा जरा ठंडे होकर सोचें और अपने जहन को अगर आपने गर्म करना है तो आप पाकिस्तान के लिए गर्म करें। ये वक्त पाकिस्तान के लिए गर्म होने का है। हमारा दिल जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ हुआ है और हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी। हमने हकीकत बात यह है, हम कोई एहसान जतलाने वाले लोग नहीं है, ना हम ये एहसान जतलाना चाहते हैं कि हमने अफगानियों को संभाल के रखा, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा दीन भी हमसे ये बात कहता है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। अफगानिस्तान वालों को ये तो सोचना चाहिए था कि इस कौम ने अपने कारोबार बंद करके तुम्हें कारोबार खोल के दिए हैं, आज तुम किस कौम के साथ लड़ने लगे हो। ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए मैं अपने तमाम सियासतदानों से ये बात कहूंगा, वो आगे आए, आगे बढ़ के किरदार अदा करें। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने इस बात को तय किया है कि इंशाअल्लाह जहां पर भी हमारे किसी फौजी जवान की जस्दे खाकी आएगा, इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करेंगे, उसको अपने कंधों पर उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस जवान को कौम की मोहब्बत में, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में, तकबीर के नारों में इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मरकज मुस्लिम लीग की तरफ से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्टूडियो में टाइम दिया। बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत शुक्रिया। शहाबुद्दीन पीटीआई के रहनुमा है, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। इसी तरह इससे पहले हमारे साथ तैयब कुरैशी साहब मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और अभी मैं जाते जाते बताता चलूं कि कल एक हमारी इफ्तार थी ISPR की तरफ से लाहौर के अंदर, जिसमें तमाम डायरेक्टर न्यूज़ शामिल थे, सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। यकीन करें सिर्फ और सिर्फ मुस्बत बातें होती हैं, हम कोई इस तरह की बात नहीं करते जिसके अंदर हम किसी का दिल तोड़ रहे हो, दिल दुखा रहे हो। वहां पर भी हमने तमाम लोगों ने पाकिस्तान की और अमन की बात की। आज एक इफ्तार पार्टी थी जनाब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से, वहां पर भी अमन की बात हुई। कोई ऐसी बात नहीं होती जिसको हम कहें कि हमारे किस तरह के माइंड बनाए जाते हैं सहाफियों के वहां पर बुला के कि आपने ये बोलना है वो बोलना है। पाकिस्तानियत की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है। गज़बे लिल हक जो रात को ऑपरेशन शुरू हुआ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह रात को ही सुबह होते ही वो खत्म हो गया। और उसके अंदर हमने साबित किया, पाकिस्तान की आर्मी ने साबित किया कि पाकिस्तान की आर्मी को मत छेड़ो, पाकिस्तान की आर्मी जवाब देना जानती है। पाकिस्तान की आर्मी ऐसा जवाब देती है कि फिर उसके बाद कई कई दिन आपकी गन्ने, आपका मुंह, आपका दिमाग, आपका सारा कुछ सुन्न होकर रह जाता है और कोई आप हरकत नहीं कर सकते। इसलिए जब भी
اس طرح کی بات کرنا تو یہ ذہن میں رکھنا کہ قوم کو اپنے نڈر اور جان باز جوانوں پر فخر ہے. پاکستان نے بنیان المرصوص میں ثابت کیا کہ بھارت جو ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے اس کی ایسی کی تیسی، اور اب ہم سے چھوٹا، ذہنی طور پر چھوٹا افغانستان جس کو ہم نے خود بنایا وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے، اس کی بھی ایسی کی تیسی. ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی اپنی عزت اور اپنی حرمت اور اپنے لوگوں کو تحفظ دینا جانتے ہیں. پاکستان کی افواج ہمیشہ ثابت کرتی آئی ہیں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی عوام کی محافظ نہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے آنکھوں کا حسن سکون ہے اور ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، اور ہمیں وہ ہر پل محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت جاگتی رہتی ہیں اور الرٹ رہتی ہیں. پاکستان کی افواج ایک دفعہ زندہ باد، ایک دفعہ دوبارہ زندہ باد. پاکستان کی عوام ایک دفعہ دوبارہ پائندہ باد. سب سے پہلے پاکستان. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.